بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا یہ آج کا لیکچر ہے قرآن کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو جیسے ہم چاہیں پڑھتے رہیں ویسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کے کچھ حقوق مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ وہی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ویسے پڑھیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اگر ہم اس کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے تو گویا کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت میں یہ جو قرآن کا حق بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، اقرأوا القرآن بالحسون العربی واصواتها، قرآن کو عربوں کے لہجے، لہن اور آواز کے ساتھ پڑھو۔ اور یہ حدیث ایک لمبی ہے، امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے حدیث کے آگے والا حصہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بد کردار لوگوں اور اہل کتاب کے طریقے سے بچنا، کہ بے شک میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے کی طرزوں پر، راہبوں کے انداز میں اور نوحے کے انداز میں پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے دل فتنہ زدہ ہیں، اور جو لوگ ان کو پسند کریں گے وہ بھی فتنے والے ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن عربوں کا لہجہ جس میں وہ نازل ہوا وہ کیا تھا، علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بڑی مشہور تجوید کے ماہر عالم ہے علامہ جزری، وہ اس کے حوالے سے لکھتے ہیں، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ عَاصِمٌ، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، اور جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے۔ قرآن کی تجوید کیا ہے؟ بیٹا آپ سورہ اخلاص کی پہلی آیت پڑھیے گا ذرا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس بچے نے جو آیت پڑھی ہے، قرآن کریم میں یہ ان حروف کے ساتھ آیا ہے پہلا لفظ، ایسے ہی ہے نا، لیکن آپ کی جو ساؤنڈ نکلی ہے، جو آپ نے آواز نکالی ہے، وہ اس کاف والی نہیں ہے۔ آپ نے جو ساؤنڈ نکالی ہے وہ اس کاف والی ہے، اور یہ دونوں لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، اللہ نے بھی کہا کہ اس کے حق کے ساتھ پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عربوں کے انداز اور ان کی آواز میں پڑھو، علماء نے بھی لکھا کہ تجوید لازم ہے۔ بھئی ہے کیا فرق، کیا پڑتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے ایک بچے نے اس لفظ کو تلاوت کیا، لیکن جو اس کی پروننسیشن تھی، جو اس کی آواز تھی، ساؤنڈ تھی، وہ جو تھی وہ اس آواز والی تھی۔ اس میں کیا فرق ہے وہ میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ آواز اس والی نکالی، اللہ نے لفظ یہ نازل کیا تھا، قرآن میں آتا ہے قل، اور بچے نے پڑھا کل۔ قرآن نازل ہوا تھا عربی زبان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کے لہجے میں پڑھو۔ ہم قرآن کو اردو اور پنجابی میں پڑھ رہے ہیں، کچھ لہجے کا فرق ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا نا عربوں کے لہجے میں پڑھو، اس کے کچھ حقوق ہیں، اسی لیے تو رب نے فرمایا نا کہ اس کے حق کے ساتھ اس کو پڑھو۔ تو قرآن میں لفظ یہ نازل ہوا، ہم نے پڑھ دیا یہ۔ اب اس کا اثر کیا پڑا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کے ساتھ یہ جو اس نے نازل کیا، اس میں کروانا کیا چاہتا تھا؟ اس کا ترجمہ آپ کہہ لیں، کر دو، فرما دو، کہہ دو، بتا دو، اعلان فرما دو، کچھ بھی آپ اس کا ترجمہ کریں۔ مقصود کیا تھا؟ توحید کا اعلان کروانا، یہی مقصود ہے نا۔
اور جب آپ کی آواز یہ نکلی تو قرآن کریم میں اس کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. اس کا مطلب ہے کھا لو، اس کا مطلب ہے کہہ دو. اب آگے والا حصہ اگر اس کے ساتھ جوڑا جائے کہ وہ اللہ ایک ہے، ہم ادھر لکھ لیتے ہیں. اعلان کروانا مقصود تھا، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. ہماری ساؤنڈ یہ والی نکلی تو مفہوم اس کا کیا ہے؟ اللہ تو خالق کائنات ہے، کھائی جانے والی چیزیں تو مخلوق ہوتی ہیں. خالق کو مخلوق کے درجے پہ لانا تو کفر ہے. یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن نازل اس طرح ہوا اور پڑھے ہم اس طرح. سمجھ آ گئی بات کی؟ ترجمے کے حوالے سے دیکھیں تو اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور عربی ایک حرف کا ایک مقام پہ اتنا بڑا بگاڑ ہے کہ اگر جان بوجھ کے ایسا بندہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو یہ تو کفر ہے. اور اب لفظوں میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں یہ والا حرف نازل کیا ہے، آپ نے پڑھا یہ والا حرف. کیوں بھائی؟ یہ تو لفظوں میں تحریف نہ ہوگی؟ تحریف کیا ہے؟ قرآن کو بدلنا. تو اللہ نے یہ والا حرف نازل کیا تھا، پڑھ آپ یہ رہے ہیں، تو یہ تحریف نہیں ہے نا؟ تو قرآن میں جان بوجھ کے بدلاؤ کرنا، تحریف کرنا، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے کرے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. کتنی خرابی پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ. عربی میں نازل ہوئے قرآن کو ہم اردو اور پنجابی میں پڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں. کسی کا قول ہے ربا قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. یہ ایک جگہ پہ میں نے بطور حدیث پڑھا تھا، ہے نہیں ہے. بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. بھئی اگر ہم اتنا زیادہ غلط کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل فرمایا بڑی محبت کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم یہ درگت بنائیں اس کی، تو اللہ راضی ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا؟ آپ کی ماں نے آپ کا نام بڑی محبت کے ساتھ رکھا ہو رشید، آپ اس کو بولے شیدہ، آگے ٹلی بھی لگا دیں. بتائیں مجھے، اللہ کی مخلوق ہو کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، آپ کی ماں راضی ہوگی؟ وہ خوش ہوگی میرے بچے کا یہ کر دیا حال؟ اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ اپنا کلام اپنے محبوب کے مقام محبت دل پہ نازل کیا اور آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. کس منہ سے آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ آپ جس طرح قرآن کو پڑھ رہے ہیں عربی لہجے کے بغیر، تجوید کے بغیر، کم از کم حرام ہے ایسا پڑھنا. کیونکہ حروف کے اندر بھی بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ تجوید نہیں جانتے اور عربوں کے لہجے کو نہیں اپناتے اور قرآن پڑھتے ہیں تو آپ جگہ جگہ پہ ٹھوکریں کھائیں گے. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اردو کا جو لہجہ ہے اس میں حروف کی ساؤنڈ میں، پروننسیشن میں فرق نہیں ہے. عربی میں ہے. مثال کے طور پر اچھا یہ سارے لفظ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ خالہ ہی ہے نا. یہ بھی خالہ، یہ بھی خالہ، یہ بھی خالہ اور یہ بھی خالہ. پڑھنے میں ساؤنڈ جب ہم اردو کی پڑھیں، نکالیں آواز، اس کے حساب سے پڑھیں تو یہ سارے کیا لفظ لکھے ہوئے ہیں؟ خالہ لکھے ہوئے ہیں نا. آپ پیپر میں بھی کچھ ایسے شگوفے چھوڑتے ہیں، لفظ کچھ اور ہوتا ہے، آپ اس کو رسم الخط میں کچھ اور بدل دیتے ہیں. ایسے آپ کرتے رہتے ہیں. تو اردو میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کے یہ تمام حروف، فار ایگزامپل خا، حا اور ہا، عربی میں یہ الگ ہے. میں نے آپ کے سامنے اس کی پروننسیشن کی ہے. خا، حا، ہا، عربی میں یہ الگ ہے، اردو میں یہ سیم ہے. آپ اردو بولتے بولتے، پنجابی بولتے بولتے، سنتے سنتے آپ کے سامنے قرآن آیا، آپ نے اسی لہجہ میں قرآن کو بھی پڑھ دیا. اگر قرآن کو اس لہجے میں پڑھیں گے
تو ایک حرف کے اوپر اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. پورے قرآن میں تمام حروف کے ساتھ اگر آپ یہ کریں تو کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. آپ نے یہ سنا ہوگا نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ وہ علم ہے، ان تمام علوم میں سے جو آپ پر فرض ہے ان میں سے ایک علم یہ بھی ہے. تجوید کا اتنا سیکھنا آپ سب مسلمانوں پر فرض ہے جس کے ساتھ آپ اپنی نماز درست کر سکیں، آپ اپنی عبادت درست کر سکیں. اگر آپ اتنا نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہیں. اور پھر قرآن کی دو چیزیں جو ہیں نا تجوید کے حوالے سے وہ بڑی اہم ہیں. تجوید کے اندر دو طرح کی غلطی ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں لحن جلی، ایک ہوتی ہے خفی. دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. لحن جلی سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے. لحن جلی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی ہے اس میں حروف کو بدلنا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے اعراب کو اعراب سے بدلنا. تیسرا ہوتا ہے حروف کو اعراب سے بدلنا یا اعراب کو حروف سے بدلنا. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، سخت غلط پڑھ رہے ہیں. اور لحن جلی قرآن میں کرنا حرام ہے. اس لیے بیٹا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کا اتنا علم پڑھنے کا ضرور سیکھے جس سے وہ قرآن کو درست پڑھ سکے. اگر وہ اتنا علم نہیں سیکھتا تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے جو اس پر فرض تھا وہ نہیں سیکھا. قرآن کو تجوید سے پڑھنے کی جو اہمیت ہے انتہائی اختصار کے سامنے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.